عشق کی طلب ناول بہت ہی بولڈ ناول ہے لسنرز۔ نیکسٹ پارٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ الارم کی آواز۔ آنکھ کھلی تو گھڑی 5 سے 1-2 منٹ اوپر کا وقت بتا رہی تھی۔ صوفے سے ترچھی نگاہ بیڈ پر لیٹتے وجود پر ڈالی تھی۔ لیمپ کی ہلکی روشنی میں بھی اس کا چہرہ تکلیف واضح نظر آ رہی تھی۔ وہ ہوش میں نہیں آئی تھی۔ ایک نظر اس پر ڈال کر وہ اٹھا تھا۔ رات اسی حالت میں بیٹھے بیٹھے ہی وہ سو گیا تھا۔ جینس کے پانچے فولڈ کیے تھے۔ دور کہیں سے ہلکی آتی اذان کی آواز سے وضو کرنے کی نیت کی۔ کچھ ٹائم کے بعد واش روم سے باہر نکلا۔ چہرے اور بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا اور وہ جائے نماز بچھاتے نماز ادا کی۔ آج کتنے ہی آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ اندازہ یہی نہیں تھا اس کی حالت اس قدر بگڑ سکتی ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ وہ ہمیشہ اسے خود سے بچانے کی سعی کرتا تھا، مگر آج جو ہوا تھا اس کو تو ڈسٹرب ہی کیا تھا، پر اس واقعے نے اس پر گہرا اثر چھوڑا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ اس کی طرف بڑھا، وارڈروب کھولی۔ استعمال کے چند ایک کپڑے یہاں بھی تھے۔ الٹتے پلٹتے اس کے ماتھے پر جھکتے اپنے ہونٹ اتنی نرمی سے رکھے تھے کہ جیسے اسے اس کا چھونا بھی تکلیف نہ دے۔ آئی ایم سوری، میں کیسے تمہارے معاملے میں لاپرواہ ہو سکتا ہوں؟ تھوڑا سا پیچھے ہوتے اس کے ہاتھ کی پشت کو چومتے اپنا ماتھا ٹکاتے کہا تھا۔ بلینکٹ ہٹاتے وہ اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ سائڈ ٹیبل سے ٹیوب لی اور اس کی گلابی ہونٹ جو تکلیف کے باعث اب سرخی مائل ہوئے تھے، زخم کو انگلی سے محسوس کیا اور جھکتے اپنے ہونٹوں کا مرہم رکھا۔ ان پر خود پر وزن سارا سا ہلی اور وجدان فوری پیچھے ہوا۔ کندھے سے شرٹ سرکاتے ہی وہ دیکھا اور ہونٹ پیچھے وہ سارے اس کے زخم پر اپنے دل پر محسوس کر رہا تھا۔ اس پر آئنٹمنٹ لگائی اور جیسے جیسے وہ لگا رہا تھا ویسے ہی اس کے چہرے کے نقوش تکلیف کا پتہ دے رہے تھے، جیسے اس کا اشتعال بڑھا رہے تھے۔ اور آہستہ سے لگاتے اسے ذرا سا بھی اپنے بازو سے اونچا کرتے دیکھا اور اپنے فل سلیو والی شرٹ پہنائی تھی اور اس کے وجود میں بالکل بھی حرکت نہیں تھی، یعنی وہ اسے ابھی بھی ڈرگ کے زیر اثر تھی۔ گاڑی پاؤچ میں کھڑی تھی، ابھی وہ فل وقت لاؤنج میں ہی کوئی نہیں تھا۔ اس نے مطمئن تو کیا تھا پر پھر بھی جانتا تھا کہ صدق کسی صورت نہیں ہوں گی اور اسے اس کے روم میں بیڈ پر لٹاتے وہ باہر آ گیا تھا جب سامنے حشمگی شکوہ کرتی نظروں کا سامنا ہوا۔ یہاں آئی لاؤنج میں موجود کاؤچ پر لٹایا وہ ٹھیک ہے، ہاتھ دباتے یقین دلایا۔ جب وہ کھینچ چکی تھی اور ناراض کس بات پر ہیں، پھر ہاتھ پکڑا تھا۔ موم ایسا نہیں کریں، اسے آپ نے سنبھالنا ہے، آپ اگر ایسا کریں گی تو کیسے چلے گا؟ وہ اپنی ماں کو سمجھا رہا تھا۔ ان کے آنسو صاف کیے اور اس کی گمشدگی نیوز میں بدنامی، تمہارا آفیسر ہونا، جو کچھ ہو چکا یہ تمہیں معمولی لگ رہا ہے کیا؟ یہ آسان ہے؟ شدید بگڑے لہجے میں پوچھا۔ ہم تو بنا تو سکتے ہیں اور نہ، اور وہ اینکر خود اپنے منہ سے کنفیس کرے گا کہ یہ سب جھوٹے ہیں اور سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ اعتبار ہے آپ کو مجھ پر؟ بتائیں۔ ان کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت کر رہا تھا۔ توڑ دیا تم نے اعتبار، تمہیں سیاست میں نہیں لانا چاہتی تھی اس لیے تمہارے لیے خوفزدہ تھی، پر آج تمہاری دشمنی دیکھ رہی ہوں تو تم کیا ہو چکا ہے۔ ایسے احساس دلایا کہ میں گھر نہیں بیٹھ سکتا، کچھ تو کرنا ہے نا، تو میں خوفزدہ ہوں اسی وجہ سے۔ تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ تم میری جان و وجدان، میں نے پہلے بھی کہا تھا میں تمہیں اسے کہیں بھی کھونے کی ہمت نہیں رکھتی۔ آنسوؤں کی شدت میں کہا۔ اچھا ایسے تو نہیں کریں اب نہ، میں بے بس نہیں کریں، سب ٹھیک کر دوں گا اور کسی کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ انہیں اپنے ساتھ لگاتے احساس دلایا۔ پہنچ گئے تم؟ مزید بولتا جب شاہ کی آواز سنی۔ ڈیڈ کون تھا وہ شخص؟ جاننا چاہا زیان لغاری۔ اس کا نام بتایا؟ کیا وجوہات بنی؟ اس نے ہمیں بدنام کرنے کی ہمت کی تیوری چڑھائی۔ وہ فی الحال اپنا غصہ ضبط کر رہے تھے۔ پچھلے کچھ عرصے سے وجدان کے ساتھ اس کا معاملہ بگڑا ہوا تھا۔ دن پہلے اس کی میڈیسن کی جیلی انڈسٹری بند کرائی تھی، وہ اس کا اونر تھا۔ یہ بات اسے کل پتہ چلی تھی۔ اب کیا کہا گیا؟ وہ فرار ہے، پر زیادہ دن نہیں، جلد حراست میں ہوگا۔ اس کا وہ حشر کروں گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور اس کی سوچ سے بھی زیادہ۔ وہ اپنا غصہ چاہ کر بھی قابو میں نہیں کر پا رہا تھا۔ یو بلاڈی بیچ لے گئی اس کا نام۔ مما پلیز نہیں کرو، مجھے پین ہو رہا ہے۔ درد سے اس کی چیخیں بلند تھیں اور تکلیف ہو رہی تھی۔ وجدان کی پرنسس کو گھٹنوں کے بل جھکتے اس پر ہنستے بول رہا تھا۔ وہ اپنے کندھے پر جلتے سگار کے نقش و نگار سے وہ تکلیف میں مبتلا تھی۔ پلیز مم، میری کیا غلطی تھی؟ مم مجھے جانے دو۔ وہ آنسوں پر باندھتے منتیں کیا۔ پیاری تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم اس کی بیوی ہو اور جس سے مجھے برباد کیا۔ بہت مزہ آتا ہے نا اسے دوسروں کے معاملے میں
ٹانگ اڑانے کا، پر اب تیری حالت دیکھ کر اگلی دفعہ پنگا لینے کے پہلے سوچے گا ضرور۔ وجدان شاہ بجھا ہوا سگار دوبارہ جلایا تھا اور اس کے منہ سے دھواں اڑایا تھا۔ زمین پر بے آسرا پڑی بری طرح کھانسی تھی، گرے آنکھیں دھوئیں کے باعث سرخی اور کھانسی کی وجہ سے پانی سے بھری گئی۔ وہ خوفزدہ ہوئی تھی، جسم میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی اور انجیکشن کے زیر اثر ابھی بھی وہ بے ہوش تھی۔ وہ سن تھی، تکلیف محسوس ہو رہی تھی، پر اپنے ہاتھ نہیں ہلا پا رہی تھی۔ اسے دوبارہ جھکتے دیکھ وہ چیخی تھی، نو 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 پلیز، مر جاؤں گی تم ذلیل انسان۔ خوف سے بیڈ شیٹ پر اس کی گرفت مضبوط تر تھی اور نو دور رہو پاپا پلیز، دور رہو، ماما بچائیں، ماما مجھے مار دے گا۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں وہ خوفزدہ تھی۔ وانیہ تو اس کی حالت دیکھ کر ویسے ہی آنسو روک نہیں پا رہی تھی۔ اس کا سوجا چہرہ، بازوؤں پر زخموں کے نشان، اس کی گردن پر خراشیں بے ساختہ۔ اسے خیال آیا کہ اسے بہت بری نظر لگی ہے۔ لمس میرا بچہ، میں پاس ہوں، کوئی نہیں ہے یہاں، میری جان، ماما پاس ہیں اپنی بیٹی کے۔ وہ اسے پرسکون کر رہی تھی، نہیں نہیں مجھے مار دے گا اس نے میرے ساتھ ماما، اس نے مجھے۔ لگاتار بہتے آنسوؤں کے درمیان وہ ٹوٹے لفظ بول رہی تھی، وزنی ہوتا سر حلق میں چبھتے کانٹے، پیاس کی شدت اور خوف دونوں محسوس ہو رہا تھا۔ پاپا پانی، خشک ہوتے حلق سے کہا۔ وانیہ نے قریب ہوتے ہوئے پانی نے جگ سے گلاس میں انڈیلا تھا۔ ہاں میرا بچہ، یہ لو پانی، ہمت کرو، اسے سہارا دے کر اٹھایا تھا۔ وہ ابھی بھی ہلکی سی بند ہوتی آنکھوں سے جائزہ لے رہی تھی، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ میں کہاں، وہ مجھے لے جائے گا ماما، وہ ابھی بھی خوف کے زیر اثر تھی۔ یہاں ماما کے پاس، میں پاس ہوں نا، میرا کوئی میری بیٹی کو نہیں لے کر جائے گا۔ اسے خود سے لگایا تھا اس کی گرفت وہ اپنی کمر پر سختی سے محسوس کر رہی تھی، جیسے دور جانے کا خوف ہو۔ میں آپ کے پاس ہوں ماما، درد ہو رہا ہے یہاں۔ وہ پرسکون ہوئی تھی بند ہوتی آنکھوں سے، پھر کندھے پر ہاتھ رکھتے کراہی کیا ہوا؟ اس کے کندھے پر ہاتھ لگنے سے وہ تکلیف میں ہوئی، جبکہ وہ ان سے سنبھل نہیں رہی تھی۔ آہستہ سے شرٹ کے بٹن کھولے تھے، اگلا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے تھا اور وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جان نکالنے کے لیے تھے۔ 3-4 گہرے جلے ہوئے زخموں کے نشان اور اس کے کندھے پر تھے، گلے پر خراشیں ایسی تھی جیسے دوپٹہ کھینچا ہو، بازوؤں پر ناخنوں کے نشان انہیں بہت کچھ اور سوچنے پر مجبور کر رہے تھے۔ اور اس کے چہرے پر نظر ڈالی پر ابھی بھی بائیں جانب خلگی سی سوجن تھی اور ہونٹ کے کنارے پر واضح زخم تھا۔ آنسو روکتے اس شخص کے لیے دل سے بددعا نکلی تھی۔ کافی میں چمچ ہلاتے وہ کسی اور ہی جہاں میں پہنچی تھی۔ کیا وہ ٹھیک ہوگی؟ مریم لمس کے بارے میں سوچ رہی تھی اور ساتھ ساتھ کافی مراد کا میسج تھا کہ وہ مل گئی ہے، پر وہ کیوں سوچ رہی تھی؟ اس سے وہ ملنا چاہ رہی تھی، پر اس مراد سے کیوں پوچھا؟ اب اپنے آپ پر غصہ آیا۔ تم نے جانا نہیں آج؟ گرینی کی آواز سے تسلسل ٹوٹا۔ وہ اسے غور کر رہی تھی، بالوں کے رف سے جوڑے میں گرے سادہ سے کرتے میں تھی۔ 11 بج گئے تھے اور آرام سے بیٹھی تھی۔ نہیں سیپ لیتے کیوں آپ؟ انہیں معاملہ کچھ زیادہ ہی سنگین لگا تھا۔ اور گرینی چھوڑ دی، میں نے وہ جاب نئی جگہ اپلائی کرنے کا سوچ رہی ہوں کہ کچن میں رکھنے کے بہانے اٹھی تھی اور دل میں خوشی ہوئی کہ وہ اچھا فیصلہ ہے۔ اچھا شادی بھی تو کرنی ہے نا، بس اب تم فوگارڈ سے گرینی، اب ہم ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس ٹاپک پر بات نہیں ہوگی۔ اشتعال دباتے ہی سنک میں جمع 1-2 برتن دھوتے ہوئے کہا تھا، میں نے تو کچھ نہیں کہا، پر یہ میرا فیصلہ ہے۔ حاتمی لہجہ۔ ہاسپٹل میں تھا وہ جو نیند میں تھا، جو بھی تھا۔ لپٹی ٹانگ سے زور سے دباتے پوچھا، ڈاکٹر بچاؤ مجھے اس جنگلی سے۔ مسلسل وہ تنہا لاچار ہاسپٹل بیڈ پر پڑا ہڑبڑاتے بدحواسی میں پکار رہا تھا، جو ٹانگ میں اس کی کھائی گولی لگنے کے باعث ریمانڈ پر ہسپتال میں تھا۔ بند کر منہ، جو دماغ میں چل رہا کہ ڈانگ کی تکلیف کے بہانے یہاں تو نکل جائے گی۔ ملک، تو یہ تیری سوچ ہے؟ اس کے کان کے پاس پنکھارا تھا، ملک کی جان اٹکی، پولیس نے تجھے چھوڑ بھی دیا تو پھر وجدان شاہ نہیں بچ پائے گا۔ کہاں بول، کہاں ہے اس وقت؟ کون؟ مجھے نہیں پتا۔ اچھا نہیں پتا؟ پاکٹ سے چھوٹا مگر تیز دھار والا چاقو نکالتے کھولا تھا اور سیدھا اس کی گردن تک لے گیا تھا۔ بتا، بولتے کیوں نہیں ہو؟ اس کی آنکھ کے کنارے پر رکھا، پیچھے کر پاگل انسان۔ مم مجھے نہیں پتا۔ زیان لگاری کا اچھا صحیح ہے، چل پھر۔ گردن پر رگ تک لایا اور ہلکا سا کٹ لگایا۔ خون کی بوندیں تیزی سے بہی۔ میں قسم کھا رہا ہوں مجھے نہیں پتا۔ دور کر اسے، ڈاکٹر نرس سے بچاؤ مجھے۔ وہ اس بے حس سے خوفزدہ تھا۔ ملک کی اس شخص کی پراسرار شکل، ناقابل فہم تاثرات دیکھ جان نکلنے کے قریب تھی۔ جو کچھ بھی کر سکتا تھا۔ نہیں پتا؟ چل پھر بھی تجھے 2 آپشن دوں گا، ماننا تیری مرضی۔ پہلا، جو تیرے سارے گناہ قبول کر لے، دوسرا، میرے ہاتھوں موت قبول کر لے۔ چوائس از یورز۔
میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ وہ ایک دم سے اور وجدان شاہ اور تیری بہو، خبردار زلیل انسان، اب اگر اس کا نام بھی اپنی زبان پر لایا تو منہ اور گردن اتنی زور سے دبوچی تھی کہ ملک کو لگا کہ اگلا سانس نہیں لے پائے گا۔ وہ تو ہی انسان ہے جس نے لمس کے والدین کا بھی ایکسیڈنٹ کرایا تھا جب کہ وہ سرمایگی کی کیفیت میں تھا، اور اسے کیسے پتہ چلا؟ یہ نہیں سوچ کہ مجھے کیسے پتہ چلا؟ کمینے انسان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ ساری کڑیاں اس نے ملائی تھی، اور اس کے لمس کو جاننا، اپنی ماں سے یہ سننا کہ اس کا ایکسیڈنٹ پری پلانڈ تھا، یہ تو ہوائی ایئر نے تیر چھوڑا تھا، اور اس کے تاثرات سب سچ بولتا گیا، اور وہ یک دو شد وہ ایک دم سے ثابت کر رہے تھے۔ تیری بیٹی بھی تو نے چھپا کے رکھی تھی، کیا خیال ہے پھر ملک؟ تو جیل میں ہوگا تو نور کا تو کچھ کرنا ہوگا نا۔ اب تو میں اس کے خیال سے اچھے سے رکھ سکتا ہوں، اگر تم چاہو تو سراسر اس کا خون جلایا۔ اس کی شکل دیکھی جو خوف کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ حیران تھا، جسے چھپایا تھا جاننا تھا جو کام وہ کرتا ہے اس کے مکافات عمل بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی اکلوتی بیٹی جو کینیڈا تھی، جس کا کسی کو نہیں پتہ تھا، پھر بھی اسے اس کا نام پتہ کیسے چلا؟ بکواس بند کرو وجدان شاہ، میری بیٹی کے بارے میں ایک لفظ بھی نکالنے کی کوشش کی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ہلنے کی ناکام کوشش کرتے بولا تھا۔ غصہ آیا، بہت افسوس ہو رہا ہے، پر ملک جی تو ٹوٹی ہوئی ٹانگ لیے تو وہ کیا کر سکے گی؟ کیا خیال ہے پھر؟ اپنا چند سال پہلے کیا جرم اپنے منہ سے قبول کرو، ورنہ میرا دل اب رشتہ داری بدلنے کو اتنے تنے بے سکون بے تاثر سکون دے رہا تھا۔ میں قبول کر لوں گا وجدان کہ میں نے بدلہ لیا اپنے دوست سے، جس نے مجھے 2 ٹکے کی زمین کے لیے کیس کیا تھا، میری عزت خاک میں ملائی تھی، اور میں نے بدلہ لینے کے لیے ان کی گاڑی کی بریک فیلز کر کے ان کی چھوڑ دی تھی اور ان کا ایکسیڈنٹ کرایا تھا۔ میں قبول کرتا ہوں ہر جرم، میں نے بے شمار کرپشن کی، ناحق قتل کروائے، بہت غیر قانونی کام کیے، بس قبول کروں گا، پر میری بیٹی کو تو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس وقت اس کی اپنی اولاد کے لیے بے بسی دیکھ کر اس پر شدید غصہ آیا۔ وہ شخص کتنی ہی لڑکیوں کو زندہ برباد کر چکا تھا، اپنی اولاد کی باری پر کیسے ہی خوفزدہ ہوا تھا۔ اس کی بیٹی کے ساتھ ایسا کچھ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، بس اس کے سارے جرم اس کے منہ سے قبول کروانے تھے، تاکہ بچنے کا 1% بھی چانس باقی نہ رہے۔ اور وہ کسی حد تک کامیاب ہو چکا تھا۔ ریکارڈ بند کر کے وائس کلپ سیو کی تھی، اور جاتے جاتے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ شاید لمس کے چہرے کے زخم کا بدلہ اس سے لیا تھا، جبکہ تھپڑ کی شدت اس کی گردن دوسری طرف کو موڑی تھی۔ شادی ڈیلے کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ طاہا اور اس کی ماں ان کے گھر تھے، کل مہندی تھی، مگر جو حالات تھے ان کے ساتھ لمس کی کنڈیشن ابھی سٹیبل نہیں، میرے خیال سے ڈیلے۔ صدف کی بات پر وہ ایک دم سے وہ بھی ایگری ہو گئے تھے، کیونکہ کاٹ چکے تھے۔ نہیں، وانیہ کی رخصتی فائنل کی گئی ڈیٹ پر ہی ہوگی۔ وجدان کی آواز پر باقی تو نہیں، پر صدف ضرور صدمے میں تھی۔ کیا اسے اس کنڈیشن کا اب ذرا بھی خیال نہیں تھا؟ صدف کو غصہ آیا، پر بھائی میں اس کے ٹھیک ہونے پر ہی کرنا چاہتی ہوں۔ وانیہ نے ہمت کرتے ہی کہا، اٹس فائنل ڈیڈ، میری بات ہو چکی ہے۔ آنٹی، آپ لوگوں کی تیاری ہے؟ کوئی اعتراض ہے اگر آپ کو تو؟ آپ پاس بیٹھتے ہی پوچھا، جب وہ بات درمیان میں اچک چکا تھا۔ اور ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگ مقررہ تاریخ پر ہی ہم تیار ہیں۔ کیا آپ نہیں چاہتی؟ یہ وانیہ، طاہا کی آواز جو ٹیرس پر کھڑی تھی پلٹی۔ طاہا، میں کیوں نہیں چاہوں گی؟ بس وہ میری چھوٹی بہن ہے، پتہ ہے آپ کو وہ میری شادی کو لے کر کتنی ایکسائٹڈ تھی۔ وہ افسردہ سی ہو گئی تھی، اس کی تکلیف محسوس ہو رہی تھی، وہ سمجھ سکتا تھا، پر پلیز جو جیسے چل رہا ہے چلنے دو۔ وجدان نے صحیح کہا ہے، اور میرے خیال سے اس خوشگوار ماحول میں شاید وہ جلدی ریکور کر پائے۔ قریب جاتے اس کے ہاتھ قریب تمہیں لیے جی، شاید وہ پرسوچ تھی، اور وہ ٹھیک کہہ رہا تھا کہ ہوش میں تو تب آئی جب اس کے قریب ترین ہو گیا تھا۔ اور میں نے سنا ہے کہ آپ بہت بولتی ہیں۔ یکدم اسے خاموش دیکھ کر کان کے قریب جاتے اس کے ہونٹ کان کی لو پر محسوس ہوتے دل میں عجیب سی رفتار پکڑی تھی۔ ایسے معاملے میں کبھی کسی کے سامنا نہیں ہوا تھا۔ کیا کر رہے ہیں طاہا؟ پیچھے ہوں، یہ میری ماما کا گھر ہے۔ وہ اسے پیچھے دھکیلتی اپنی خجالت مٹاتے بولی، واہ کیا لاجک ہے، مطلب میرے گھر میں اجازت ہوگی؟ مجھے حد سے پوچھا، نہ نہیں، اب میرا ایسا مطلب بھی نہیں۔ وہ ہم اب اپنی کہی بات پر شرمندہ ہوئی تھی، اور وہ چاہ کر بھی ریلیکس، یار کوئی آوارہ لڑکا نہیں ہوں، شوہر ہوں آپ کا، اور آپ اسے ریلیکس کیا جائے۔ آپ نے جانا نہیں؟ گھر میں مناتے کہا، آپ بھی چلیں نا ساتھ۔ سرگوشی کی، طاہا آپ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ وہ آپ اسے جھجک رہی تھی۔ خراب کر دیا آپ نے، اتنا قریب کھینچا تھا کہ پہلی بار صحیح معنوں میں سیٹی گم ہو گئی تھی۔
کسی نے مجھے انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے، کیا میں رومانٹک نہیں ہوں؟ اب پرابلم ہو رہی ہے۔ اس بات کی یاد دلائی وانیہ کو اپنی 3 دن پہلے کی ہی بات پر پچھتاوا ہوا تھا۔ یہ چاہتیں، یہ شدتیں پھر کے لیے ادھار رکھیں، تاہا ابھی پلیز جائیں۔ نظریں جھکا گئی تھی اور وہ جھجک کے مارے اٹھا نہیں رہی تھی، شرم کے مارے اسے شرم آ رہی تھی۔ اوہ بڑی مشکل سے تو ہاتھ آئی ہیں، اب چلو خیر۔ محبت، چاہت اور نکاح کا پہلا حق استعمال کرتے، اس کے ماتھے پر جھکتے، اپنے ہونٹ رکھے، جس پرسکون اور طمانینت محسوس کرتے اس کی نظروں میں دیکھا۔ مزید وہ کوئی حرکت کرتے کہ ٹوک چکی تھی، جائیں آپ۔ اوکے اوکے، جا رہا ہوں۔ ایک ہی دفعہ، اب حساب کتاب ہوں گے۔ جبکہ اس کی بات کا مطلب سمجھتے شرم سے سرخ پڑی تھی، وہ مسلسل بستر پر لیٹی چھت کو تک رہی تھی۔ صدف اور وانیہ دوپہر کا کھانا اس کے ساتھ روم میں ہی کھایا تھا، اور وہ باہر کسی طور پر بھی نہیں کھانا چاہتے تھے، کیونکہ وہ لمز کو اس کی کنڈیشن سے باہر لانا چاہتے تھے، پر نہیں جانا چاہ رہی تھی۔ اسے بہلایا تھا، یا تو وہ رونا شروع کر دیتی تھی یا خود کو اذیت دیتی تھی۔ ارد گرد کیا چل رہا تھا وہ تو بے خبر تھی۔ یکدم خود سے نفرت سی ہوئی تھی، عجیب کیفیت۔ وہ اٹھی، کلین پر لڑکھڑاتے ننگے پاؤں پر شیشے کے سامنے گئی تو اپنے چہرے سے ہاتھ لاتے گردن پر آئی، گردن سے کندھے پر آئی اور یکدم چیخی۔ وہ چیخ تکلیف پر نہیں بلکہ اپنے ساتھ ہوئے اس وحشیانہ سلوک کے تھے۔ مم مم مم، مجھے یاد کیوں نہیں آ رہا انجیکشن کے بعد کیا ہوا تھا؟ کیا اس نے وہ ایک دم سے بوکھلائی ہوئی تھی، میرے ساتھ خوب بڑھ رہا تھا، کچھ دیر ہوش میں تھی پھر بے ہوش ہو گئی تھی، کچھ یاد نہیں آ رہا تھا کیا ہوا تھا۔ برباد کر دیا اس شخص نے، میں کس منہ سے سامنا کروں گی؟ اور سب کا نہیں، میرے ساتھ کیا کیا؟ میرے ساتھ کیوں اللہ، کیوں میرے ساتھ؟ بری نہیں اس لیے ہوا، اچھا نہیں، بالکل اچھی نہیں تھی اس لیے سزا ملی۔ ہاں مجھے سزا ملی ہے مم، مجھے روتے وہ یہی گردان کر رہی تھی۔ کبرڈ کا دروازہ کھینچ کر کھولتے ہی کپڑے نکالے تھے اور اسے گن محسوس ہو رہی تھی۔ خود سے یوں لگ رہا تھا وہ شخص ابھی بھی ہنس رہا ہے اس پر اور اس کے زخموں پر وہ سگار سلگا رہا تھا۔ ہاتھوں کا لمس سانپ کی طرح رنگتا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ تب کا تیسری بار شاور لے رہی تھی، وہ بے چین سی تھی۔ شاور لیتے کندھے پر بے شمار جلن کا احساس ہوتا جسے وہ دبا رہی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد وجدان سے سامنا نہیں ہوا تھا اور نہ وہ کرنا چاہ رہی تھی، نہیں چاہ رہی تھی کہ اس سے ملے، بلکہ وہ اسے چھپ جانا چاہ رہی تھی۔ بلکہ تمہارا دماغ صحیح ہے وجدان، اس کی حالت کا خیال کرو، تمہیں اپنی ہی پڑی ہے۔ جبکہ اس نے اس بات پر اذیت سے باپ کی طرف دیکھا، وہ میری زندگی میں شامل ہے، آپ لوگوں سے دعا چاہیے تھی، نہیں تو کیا باپ کو دھمکی لگاؤ گے؟ آگے ہی تم اس کے ذمہ دار ہو، بگڑے وہ اسے میں کر لوں گا نارمل، آپ سمجھ نہیں سکتے، پر میں ابھی اس کی سائیکی سمجھ رہا ہوں، وہ خود کو تکلیف پہنچائے گی اور وہ یہ برداشت نہیں کر رہا، وجدان سے کر رہا اور مجھے ٹھیک لگ رہا ہے، وہ تھوڑی ریئیکٹ کرے گی پر سمجھ جائے گی، تھوڑا نہیں بہت خود سے بڑبڑایا تھا۔ وہ اس سے ملنے نہیں گیا تھا کیونکہ اب ایک ہی دفعہ اپنے روم میں ملنا تھا، اور یہ سوچ کر اسے سرشار کر رہی تھی۔ وہ 5 بجے کے قریب اس کے گھر پہنچ چکے تھے اور پھر گھر کے باہر کھڑی تھی کیونکہ کسی لیے وجہ نہیں پتہ تھا، گارڈ نے اسے روکا تھا۔ میں وجدان کو جانتی ہوں، مجھے ملنا ہے اس سے، اپنی صفائی میں کہا۔ دیکھیں میڈم، ان کو ہزاروں لوگ جانتے ہیں، اکثر یہی آ کر کہتے ہیں۔ گارڈ نے پھر سے روکا۔ ہاں رہ گیا وہ کہیں کا سلیبریٹی، اپنا آپ بے معنی لگا سطح پر، اب واپس تو ہرگز نہیں جانا چاہتی تھی۔ دیکھیں آپ بات کریں ان سے پلیز، کون ہے یہاں؟ وجدان جو باہر مراد کے انتظار میں آیا تھا، گارڈ کو کسی سے بحث کرتے دیکھ پوچھا۔ سر یہ کوئی مرجم نامی خاتون ہے۔ اوئے میں خاتون کہاں سے لگتی ہوں؟ وہ بدکی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس سے حیرانگی سے اور تعجب میں تھا۔ وہ مجھے لم سے ملنا ہے۔ وہ سیدھا مدعے پر آئی تھی۔ کیوں؟ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ ارادہ کیا ہے؟ اپنے نیوز چینل پر کیا بتانا چاہتی ہو؟ مس مرجم، میرے گھر تک آنے کی ہمت کیسے کی تم نے؟ وہ گیٹ سے اندر کھینچتے دہاڑا تھا۔ آہ مرجم، دماغ خراب تھا جو اس پاگل انسان کی بیوی سے ہمدردی کی ہوئی تھی، جاہل نہ ہو تو؟ مجھے بس ملنا ہے وجدان، میرا کوئی مقصد نہیں ہے، میں خود ایک لڑکی ہوں اور اس نے ایسی سوچ نہیں کر سکتی۔ اگر تم نہیں ملنے دینا چاہتے تو نو پرابلم۔ وہ معصومیت چہرے پر سجائے پر دل میں ہی بولی تھی۔ کچھ پل اس کی بات پر کے اثر میں رہا۔ میں چلی جاتی ہوں۔ وہ پلٹنے لگی تھی۔ جاؤ، اسے ڈسٹرب نہیں کرنا، اور کسی بھی بات سے وہ تکلیف میں ہوئی تو اس اپنی حریت منانا۔ پھر یہ دیکھ کہ وہ جا کے اس کا بیگ کھینچا تھا۔ شکی انسان، لقب سے نوازتے، اسبات میں سر ہلاتے وہ جھجک کے اندر بڑھی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی ماں سے ملی۔ آنٹی میں مل لوں؟ وہ روم میں ہی ہے، صبح میں کی پریشان ہوں اپنی بیٹی کے لیے، اور وہ اس کی حالت بالکل بھی ٹھیک نہیں، میں سمجھاؤں؟ اجازت چاہی تو
اس کے روم میں داخل ہوئی اور اس کی طرف پشت کیے بیڈ پر پنتی پر بیٹھتے ہی وہ سمجھ نہیں سکی کہ کیا کر رہی ہے۔ جب وہ قریب پہنچی تو حیران ہوئی کہ اپنے ہاتھ کے زخموں کے ہی کھروچ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو پاگل؟ اس کا ہاتھ فوری ہٹائے وہ پہچاننے کی کوشش میں تھی۔ آپ کیوں آئی؟ اس نے پہچانا اور پھر مما مما کیوں؟ وہ بری طرح چیخنا شروع ہو چکی تھی جب وہ فوری سے پہلے ہی دروازہ بند کر کے باہر نکل چکی تھی۔ آ گئی تھی بہت حساس سی دروازہ کیوں بند کر رہی ہو؟ کھولو مما، مجھے جانے دو پلیز، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ سنبھل کب رہی تھی جبکہ مرجم کو نہ جانے اس میں گزرے سالوں کی اپنی تکلیف یاد آئی تھی۔ آئی پرامس میں اس کے پیچھے پر نہیں ہوں، تم سے ملنے آئی ہوں، بس کام ڈاؤن، ادھر آؤ بیٹھو۔ نہیں آپ اسی سے ملی ہو نا؟ وہ ہاتھ ہنسیانی انداز میں چھڑا رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میں بھی ایسی تھی، پر پھر زندگی میں کبھی بھی ایسے موقع آ جاتے ہیں، پر ان کو دماغ پر سوار نہیں کرنا چاہیے بلکہ مقابلہ کرنا چاہیے۔ تم بہادر ہو نا؟ تو نہ بتاؤ تائید چاہیے اور نو نہیں، آپ جیسی روتے ہی نفی میں مجھ سے دوستی کرو گی؟ فرینڈز ہاتھ آگے کیا۔ نو پھر سے نفی کی شوہر کی کاپی۔ دانت پیستے ہی وہ اپنی طبیعت کے برخلاف اس کے نرم لہجہ استعمال کر رہی تھی۔ بن جاؤ نا، میری کوئی بھی دوست نہیں ہے، مجھے کسی سے نہیں ملنا، آپ جاؤ پلیز۔ وہ چڑچڑی سی تھی۔ اوکے میں جا رہی ہوں، تم پریشان نہیں ہو؟ وہ اس سے نرمی سے بات کر رہی تھی، بٹ نیکسٹ اپنے آپ کو تکلیف نہیں دینا۔ اشارہ اس کے ہاتھ کے کریدے زخموں کی طرف تھا۔ وہ باہر نکلی۔ آنٹی اس کا خیال رکھیں، وہ بالکل بچوں جیسا ریئیکٹ کر رہی ہے، جانتی ہوں بہت حساس ہے وہ یہ معاملہ اس پر بہت افیکٹ کیا ہے، وہ تکلیف میں تھی۔ اوکے میں چلتی ہوں۔ پھر مسکراتے اجازت چاہی اور بانیہ سے بھی ملی۔ آپ میری شادی پر ضرور آئیے گا، مجھے اچھا لگے گا۔ وہ فرینڈلی نیچر تھی۔ مریم نے لمس کی بنسبت اندازہ لگایا کہ ویل ٹرائی ڈگمگاتی حامی بھری۔ نہیں لازمی آئیے گا، وہ قائل کر رہی تھی۔ وانیہ میرا بیگ، اللہ یہ انسان وجدان کو کوسا کہاں ہوگا؟ اتنے بڑے محلوں جیسے جدید بنے گھر میں وہ دیکھ رہی تھی، وہ کہاں ہوگا؟ لاؤنج میں باہر قدم رکھتے ہی وہ اپنا دھیان کا جائزہ بھی لے رہی تھی جب شدید بری طرح ٹکر ہوئی۔ سامنے والے کی شرٹ مٹھی میں جکڑی تھی ورنہ زمین بوس ہونا تھا۔ ڈوبتے سورج کی چند کرنوں میں اس کے سامنے بھی نہیں سکتا تھا اور وہ وجدان سے ملنے آیا تھا جبکہ مریم اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی نفرت سے دیکھتے ہاتھ اٹھائے بغیر کلام کیے وہ آگے بڑھی تھی۔ جب اس کا ہاتھ پکڑتے ہی اس کو ایک دم اس نے سائڈ پر کیا۔ لیو مائی ہینڈ۔ وہ بپری چشمش کا دیدار ہوا۔ واللہ کیا یہ حقیقت ہے؟ وہ اسے ایک جھٹکے سے اپنے روبرو کرتے بولا تھا۔ وہ دوپٹہ سوٹ کر رہا اسے سراہا جو بلو کریپ کے دوپٹے کو سر پر اوڑھے سادگی میں غضب ڈال رہی تھی۔ اپنا ہاتھ جھٹکے سے چھڑایا، اسے خود سے دور دھکا دیا۔ اوقات میں رہو تم، بہتر ہے۔ جب پھر سے اسے کھینچا، محبت ہوگی یا کیا کروں پہلے کی نسبت؟ وہ ابو کچھ بدلا سا تھا، اس کے لہجے کی تپش، اس کی گفتگو اسے ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ گو ٹو ہیل۔ اپنے کمر سے ہاتھ ہٹاتے ہی وہ ساتھ جائیں گے۔ اپنے دوست کے گھر میں کھڑے ہو کر ایسی اونچی حرکتیں کرتے تمہیں زیب نہیں دیتی؟ مجھے نہیں۔ وہ مسلسل خود کو چھڑوا رہی تھی، اس کا بہکا لہجہ اس کی بے باکی سوچ اور سمجھ میں فلوج کر رہی تھی۔ انڈرسٹینڈنگ، میرے نام کی انگوٹھی تمہارے دل تک رسائی تو رکھتی ہے، مجھے اچھا لگا تم نے نہیں اتاری۔ تو اس کو اگنور کیے، اس کا ہاتھ پکڑتے کہا۔ خوش فہمی وہ نکالنا واقعی بھول چکی تھی، ہاتھ سے نکالتے دور زمین پر پھینکی تھی۔ آئندہ میرے منہ نہ لگنا سمجھے، انگلی سے وارن کیا، اور ابھی لگ کر دکھا دوں تو۔ وہ اس کو چھیڑ رہا تھا اور چھیڑ میں ہی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مذاق اڑایا۔ مریم کا چہرہ غصے اور بے باکی سے سرخ قندہاری ہوا۔ اہم شرم بیج کھائی وجدان کی آواز سے مریم کا دل چاہا کہ مراد کے منہ پر کھینچ کر تھپڑ مارے۔ نہیں، میں تو مریم سے بس حال چال پوچھ رہا تھا۔ کیوں مریم؟ اسے تپایا۔ بھاڑ میں جاؤ ڈھیٹ انسان، مجھے اپنی شکل نہیں دکھانا، بے شرم۔ یہ سب مراد کو سنایا۔ وجدان کے ہاتھ سے اپنا بیگ کھینچا، وہ جو شاید اسے واپس کرنے ہی آیا تھا، اور تیزی سے گیٹ عبور کیا اور چلی گئی وہاں سے۔ اور وہ پیچھے سے مراد اس کو جاتا دیکھ رہا تھا۔ وجدان نے اس کا چہرہ موڑا جبکہ اس نے اس کو گھورا۔